حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، امام ابو نعیم نے لکھا ہے اس کو۔ حضرت سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے، اور جو تسلسل آ رہا ہے نا صوفیاء کا، اس جماعت کے سرخیل ہیں، اہل ذکر تھے، اہل وجد و سرور تھے، کیفیات والے لوگ تھے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کے لیے تشریف لے گئے حرم مکہ میں۔ تو طواف آپ فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لوگ دور دور سے آتے، آپ کی دست بوسی کرتے، دعا کراتے۔ خلیفہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت سالم بن عبداللہ آئے ہوئے ہیں، وہ بھی چلا گیا۔ اور جب اس نے دیکھا نا بڑا رش ہے تو وہ انتظار کرنے لگا۔ حضرت طواف سے فارغ ہوئے، 8واں استلام جب کر لیا تو آگے بڑھا، ہاتھ ملایا، کہنے لگا جی میں گورنر ہوں، خلیفہ ہوں مکے کا۔ اب نے فرمایا تو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کہنے لگا جی میں یہاں کا خلیفہ ہوں، تو میری یہ خواہش تھی کہ کوئی حکم ہو تو آپ بتاتے، میں پورا کرنے کو حاضر ہوں، کوئی حکم ہو تو بتائیے۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا چہرہ دیکھا تو فرمانے لگے کس نے گورنر بنایا تجھے؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، تو بالکل تجھے خیال ہی نہیں آیا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ کسی بندے سے ملاقات ہوئی تھی، میری بھی ٹانگیں کانپنے لگی، یہ شخص کہاں سے بات کر رہا ہے؟ خودداری ایک بڑی اعلیٰ چیز کا نام ہے، کس نے تجھے گورنر بنایا؟ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، تو کیا سمجھتا ہے مجھے اللہ کے گھر میں آ کے بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے یہاں آ کے بھی میں دنیا داروں سے سوال کروں گا، یہاں آ کے بھی میں لوگوں سے مانگوں گا؟ یہاں گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، یہاں آ کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا؟ کہتا ہے مجھے تو پسینے آنے لگے۔ جب میں فارغ ہو کے وہاں سے نکلا، باہر آ گیا، میں مسجد الحرام سے باہر میں سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بھی فارغ ہو کے باہر آئے، خلیفہ پھر آگے بڑھا، کہنے لگا حضور مہربانی کریں، اب تو خانہ کعبہ سامنے نہیں نا، ابھی کوئی حکم کر دیں۔ آپ فرمانے لگے چل ٹھیک ہے، تو نہیں باز آتا تو بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ تو آپ فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں تو اس سے بھی اس کا فضل ہی مانگتا ہوں، تو مجھے کون سا رستہ دکھا رہا ہے؟ میں نے اس سے نہیں کبھی دنیا داری کا سوال کیا، دنیا کا مال، تو کون سا رستہ؟ خودداری اختیار کیا۔ پتہ ہے لوگ ہمیں خرید کیوں لیتے ہیں؟ الیکشن میں بولیاں کیوں لگتی ہیں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی ریٹ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم الجھ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم خرابی کرتے ہیں، پھر ہمارے ریٹ لگنے لگتے ہیں، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی مقام پہ جا کے کسی نہ کسی شخص کو ہم نے قائل کر ہی لینا۔ دوستو بالخصوص نوجوانوں یاد رکھنا، جو لوگ محنت کے ساتھ آگے جاتے ہیں انہیں کم گرایا جاتا ہے۔ وہ اقبال کے بیٹے نے کہا تھا کہ ابا جی آپ تو لندن میں ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اجازت دیں تو تھوڑا سا کسی سے قرضہ لے لوں، آپ کے نام پہ قرضہ لے لوں تھوڑا سا؟ تو اقبال نے وہاں نظم لکھ کے بھیج دی جاوید کے نام، کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام، اچھا گمان اپنی زندگی میں۔ آپ سوچ لیں کہ لوگ اچھے ہیں، پھر یقین کریں آپ کا بڑا مزہ آئے، آپ کو زندگی میں بڑے بڑے میٹھے لوگ ملیں گے، با مروت لوگ ملیں گے، با وفا لوگ ملیں گے۔ اخلاق اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے ذہن سازی کریں، اور یہ بات لکھ لیں دل کی تختی پر کہ جب آپ اچھا سوچتے ہیں تو پہلا نفع یہ ہوتا ہے کہ رب آپ کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اللہ آپ کو راحت دیتا ہے جب آپ اچھا سوچتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شیخ عبداللہ جعفری نے روض الریاحین کے اندر لکھا ہے، حضرت بشر حافی بہت بڑے درویش تھے۔ آپ کو پتہ نا آج کل لوگوں کو کامل پیر بھی نہیں ملتا، تو میں نے ایک دن کہا تھا، میں نے کہا 3 بندوں کا پیر کوئی نہیں ہوتا، ایک جو چودھری صاحب ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، اور ایک جن کی جیب میں پیسے زیادہ آ جائیں ان کا بھی پیر ہے۔ ناراض ہو گئے آپ؟ اور تیسرا جو آدمی کو 4 ڈگریاں لے لینا، چاہے سیپلیوں میں بھی یہ کر لے، اس کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، اس کا بھی تھرمامیٹر تگڑا ہو جاتا ہے۔ وہ درس نظامی کے عالم سے آ کے پوچھتا ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے درس نظامی، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، تعلیم کتنی ہے؟ تو نے تو 3 سیپلیوں میں بھی یہ کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے مدارس اسلامیہ کے چوتھے سال کا بچہ وہ کسی ماسٹر ڈگری والے کو قریب پھٹکنے نہیں دیتا۔ کیا سمجھتے ہیں ٹسٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں؟ یہ تو ہم نے بچوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ آپ کی زبان سے میٹھے جملے ہی اچھے لگیں گے۔ آپ میری بات پر توجہ کریں،
حضرت بشر حافی بہت بڑے شیخ تھے، امام احمد بن حنبل جیسے لوگ ان کی عزت کرتے، توقیر کرتے، اکرام کرتے، ان کی محفل نور کی حاضری دیتے، لیکن سارا بغداد قدر کرتا۔ ایک تاجر تھا بغداد کا، وہ کہتا مجھے نہیں بابا اچھا لگتا جی۔ وہ آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگے وہ جمعے والے دن نا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پر باقی نماز پڑھتے نہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، لو کر لو بات۔ بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ عصر کی سنتیں پہلی نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی سنتیں نہیں پڑھتا۔ تو میں کہتا ہوں جس چیز کو رب رسول نے فرض نہیں کیا آپ کیوں کرتے؟ پڑھنی چاہیے انہیں، خیر کی بات یہی ہے، عمدہ بات یہی ہے۔ اور اتنی زیادہ تنقید، اتنی زیادہ، اور سارے فیصلے دوسروں کے لیے کر لیے نیک ہونے کے۔ وہ کہتے ہیں وہ بابا جی نا فرض پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ تو باقی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا کرتے تھے، چلے جاتے تھے تو مجھے اچھے نہیں لگتے تھے۔ لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، بڑے بڑے علماء اور ذی شعور لوگ قدر کرتے ہیں اور آپ کا یہ حال ہے۔ کہتا ہے میں نے ایک دن سوچا کہ میں پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے ویسے جمعے والے دن، اتنی جلدی کاہے کی؟ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ نماز جمعے کی ادا کی ایک ہی صف میں، حضرت بشر حافی سلام پھیرا، دعا بھی نہ مانگی اور اٹھ کے نکل گئے۔ کہتے ہیں جب وہ چلے تو میں بھی پیچھے چلا، ایک نان بائی کی دکان پہ پہنچے تو چند نان خریدے۔ میں نے کہا خو پیر صاحب کو بھوک نے ستایا تھا، وہ تو روٹی کی خاطر سنت اور نوافل چھوڑ دی۔ پھر وہ آگے بڑھے اور ایک ہوٹل سے انہوں نے کباب خریدے۔ میں نے کہا خو دیکھو ان کی عمر دیکھو اور ان کے ذائقے دیکھو۔ پھر وہ جب جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے سوچا کہ یہ نا سبزے پہ بیٹھ کے اب کھانا کھائیں گے لوگوں سے چھپ کے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ روزے زیادہ رکھتا ہوں، میں تو عبادت میں رہتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ جنگل کی طرف مڑے تو میں بھی پیچھے ہو گیا۔ چلتے چلتے نا حیران میں تب ہوا جب ایک جھونپڑی آئی، اس جھونپڑی کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ بوڑھے شیخ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ دروازہ کھولا، اور جب انہوں نے پردہ ہٹایا تو چارپائی پہ ایک بوڑھے بابا جی جو فالج زدہ ہے، مریض ہیں، وہ لیٹے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں حضرت شیخ نے کھانا ایک کونے میں رکھا اور دوڑ کے پہلے بابا جی کو سیدھا کیا اور پھر جھٹ سے پیالے میں پانی لایا اور اپنے امامے کا پلو پانی میں ڈال کے تو بابا جی کا منہ صاف کیا۔ بابا جی کو بٹھا کر کے نا تو پہلا لقمہ توڑ کے ان کے منہ میں ڈالا۔ حضرت بشر حافی کہنے لگے بزرگوں معاف کرنا، آج جمعہ تھا، نماز پڑھتے دیر ہو گئی، روٹی لے کے آنے میں دیر ہو گئی، ابھی تو میں نے سنت بھی پڑھنی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں، ابھی تو میری بقیہ نماز باقی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا اور میرا وجود کانپ رہا تھا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا، میں کیا سوچتا تھا، یہاں کیا بن گیا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے معاف کرنا، تو بوڑھے بابا جی کہنے لگے بشر 14 سال ہو گئے یار، میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے، 14 سال ہو گئے، روز روٹی لے کے آتے ہو، میں زندہ لاش ہوں، کب تک بیمار رہوں گا، کب تک آتے رہو گے، اب بس بھی کرو نا۔ تو حضرت بشر حافی نے بابا جی کی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور دوسرا نوالا منہ میں دے کے فرمانے لگے بابا جی بس بس، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا، یہ جو سارا شہر میری قدر کرتا ہے اور میں ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتا ہوں تو جانور بھی گوبر نہیں کرتے، تو یہ میرے نفلوں اور چلوں کی وجہ سے نہیں ہے، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی۔ بات کو سمجھے میرے بھائی، وہ کہتے ہیں میں جس کو ان کی غلطی سمجھتا تھا نا وہ ان کی سب سے بڑی خوبی نکل آئی۔ اور میاں کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی ہم نے تو ہر شخص کے بارے، آپ یقین کریں ہر شخص کے بارے جس کی بھی بات چھیڑے نا، جس کی بھی لوگ کوئی نہ کوئی کہانی سنا دیتے، کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا میں بتاتا ہوں، بھئی بس کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی جاسوسی نہ کرو ورنہ تم انہیں خراب کر دو گے، اچھا گمان پیدا کریں زندگی، اچھی سوچوں کو فروغ دیں، اور اگر کوئی کسی کے بارے میں بات کرنے لگے تو اسے تھوڑی دیر کے لیے روکیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی کو اس جگہ رسوا کیا، اس جگہ رسوا کیا جہاں اس کی عزت کی جا رہی تھی، تو تمہیں بھی رب اس جگہ رسوا کر دے گا جہاں تمہاری عزت کی جاتی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اچھا سوچیں، اچھا سوچیں، ہمیشہ اچھا گمان کریں، اچھا لب و لہجہ اختیار کریں۔ اور میں مذہبی تنظیموں کے کارکنوں سے اکثر گزارش کرتا رہتا ہوں خدا را دوسرے کو بھی ماننا سیکھیں، دوسرے کو بھی برداشت کرنا سیکھیں۔ اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں ٹھیک ہوں اور میری جماعت کا لیڈر ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع ہی نہیں ہوگی، تو آپ نے اتنے لوگ گمراہ کر دیے، نے سوچا ہی نہیں۔ تھوڑا برداشت، تھوڑا اپنے اندر حوصلہ، تھوڑا اچھا پن، تھوڑی اچھی سوچیں۔ دوسری بات
جس اخلاق کی آج بڑی زیادہ ضرورت ہے، بڑی زیادہ، وہ یہ ہے کہ خودداری اور عزت نفس پیدا کرے۔ ہمارے ہاں نا مفت خوروں کی لائنیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں، فارغ بیٹھنے والوں کا مزاج بڑھتا چلا جا رہا ہے، دوسروں کے پیسوں پہ کاروبار کرنا ہے، دوسروں کے پیسوں پہ زندہ رہنا ہے، یہ مزاج بنتا جا رہا ہے۔ چندہ لینے والی جماعتیں اتنی زیادہ ہو گئیں، ٹیمیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ بہت سارے لوگ اب ویسے ہی اس بات سے نالاں ہیں، وہ ہر لینے والے کو اداکار اور فنکار سمجھتے ہیں، ملت کے جوان فارغ گھومتے ہیں، ہر وقت سوچتے ہیں کہ اگر میرا برطانیہ والا ماموں مہربان ہو جائے تو پھر میرا کام بن جائے گا، اگر امریکہ والی پھپھو کبھی راضی ہو جائے نا پھر میں سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن مجید نے اصحاب صفا کی تعریف کی، یہ کہا کہ وہ بڑے غریب لوگ تھے، لیکن فرمایا لا یسألون الناس الحافا، وہ کبھی بھی لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اپنی خودداری کو بچا کے رکھتے، بچا کے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور ہم 8-9 صحابہ حاضر تھے، حضور نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بیعت کر چکے، حضور نے پھر فرمایا بیعت کرو، حضور ہم تو بیعت کر چکے، تیسری دفعہ فرمایا بیعت کرو۔ یا رسول اللہ کس بات پر؟ فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو، کسی سیٹھ نواب سے سوال، ہاں اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، چھوڑیں ہاتھ پھیلانا، چھوڑیں۔ ہر وقت انسان یہی سوچتا رہے کہ فلاں سیٹھ راضی ہو گیا تو کام بن گیا، جھوٹ بولنا، خوشامدیں کرنا، دنیا داری کرنا، اس چکر سے باہر آئیں۔ جب کہ میرے نام پہ چندہ مانگنے نکلے گا کہ میاں عصمت صاحب آپ نے مولانا صاحب بلائے ہیں تو سنا ہے کہ آپ کو 40,000 روپیہ بھی دینا ہے، اور اس نام پہ جب چندہ اکٹھا ہوگا تو میری بات کا کوئی خاک اثر لے گا، وہ کہے گا حضرت تو کام لگے ہوئے ہیں، تو کاروبار کے لیے نکلے ہوئے ہیں معاذاللہ۔ خدا ہر چیز کے اندر تھوڑا خودداری کا فیل، تھوڑا عزت نفس کا خیال کر۔ دنیا میں امیر آدمی کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ مالدار ہو؟ نہ بھائی، امیر تو وہ ہوتا ہے کہ جو رب نے اسے دیا ہو پھر اس پر اسے قناعت بھی حاصل۔ مسند امام احمد بن حنبل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک نے پوچھا حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جائے گا۔ عرض کی حضور عزت کیا ہے؟ عزت کیا ہے؟ عزت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے نا، جو رب نے تجھے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے۔ چھوڑ دیں دوسروں کی جیبیں دیکھ، نکل آئیں اس دوڑ سے باہر آئیں۔